السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ پورے ہفتے میں جو کچھ ریویژن ہوا، منڈے سے لے کر فرائیڈے تک جتنے بھی ویڈیو آپ کو سینڈ کیے گئے اور جو بھی سبق ویڈیوز کے اندر آپ کو پڑھایا گیا، ان تمام اسباق کا آپ ریویژن کریں گے۔ آج ہم سبق نہیں پڑھتے ہیں، آگے ہم آپ کو ایک سٹوری، ایک قصہ سناتے ہیں۔ آپ دھیان کے ساتھ سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ قصہ ماں کی بد دعا کے متعلق ہے کہ ہمیں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ماں کی بات کو ماننا چاہیے اور ان کے سامنے نہیں بولنا چاہیے، اور ماں کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ماں ناراض ہو۔ ماں ناراض ہو، اگر ماں ناراض ہوگی اور اس کی زبان سے اگر بد دعا نکل گئی تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں بگڑ جائے گی۔ یہ اسی سلسلے میں ایک قصہ ہے کہ ایک شخص تھا، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب۔ یہ ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گئے تھے، اور بیان کرنے کے بعد جب یہ واپس اپنے گھر آ رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ 4-5 آدمی بھی تھے، تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک بیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ایک بیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس شخص کی حالت یہ تھی کہ اس کی باڈی کے اوپر مکھیاں، ہاؤس فلائی جو ہوتی مکھیاں، تو وہ بھن بھنا رہی تھی، اس کے آگے پیچھے اڑ رہی تھی، اور اس شخص کی عجیب حالت تھی۔ اس کا چہرہ بھی پیلا، منہ پر مٹی لگی ہوئی، اور اس کی پوری باڈی صرف ہڈیوں سے تھی، ہڈیاں پوری دکھ رہی تھی اس کی پوری باڈی کے اندر۔ تو حضرت مولانا کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کر وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے غور سے دیکھے اور سبق حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو شخص بیڈ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے غور سے دیکھے اور عبرت حاصل کرے۔ میں کون ہوں؟ میں ایک شیر تھا۔ شیر مطلب کہ میں ایک طاقتور تھا، میں ایک طاقتور تھا، میرے اندر ایک طاقت تھی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا مکان تھا، میری دکان بھی تھی، لیکن اب حالت یہ ہے کہ میں بھیک مانگتا ہوں، لوگ مجھے بھیک بھی نہیں دیتے۔ میں بھیک مانگتا ہوں، اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے سامنے پھیلاتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے کوئی کچھ بھی نہیں دیتا ہے اور مجھے گالیاں دیتا ہے۔ تو اس شخص نے یہ کہہ کر حضرت مولانا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کافی دیر تک رونے لگا۔ مولانا کا ہاتھ پکڑ کر کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا، اپنی پوری داستان سنانے لگا وہ، کہ میں وہ ہوں جس نے اپنی ماں کے منہ پر جوتے مارے تھے۔ یہ جو میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کے منہ کے اوپر جوتے مارے تھے۔ اور پوری اصل کہانی یہ ہے کہ ایک رات میں بیڈ لوگوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ گھومتا رہا، گھر دیر سے گیا اور اپنی ماں سے کھانے کے لیے روٹی مانگی۔ میری ماں نے غصے میں کہا، شرم نہیں آتی؟ ساری رات آوارہ گھومتے رہتے ہو اور پولیس کے ہاتھوں جیل میں بند ہوتے رہتے ہو۔ نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی، تم کن برے لوگوں کے چکر میں پھنس گئے ہو۔ یعنی اس کی ماں اس کو کوسنے لگی اور اس طرح ڈانٹنے لگی کہ بھئی تیرا باپ ایسا نہیں تھا،
تیری ماں ایسی نہیں تھی، اور تم کیسے برے لوگوں کے ساتھ پھنس گئے ہو، پوری رات آوارہ گھومتے رہتے ہو، برے فرینڈ کے ساتھ، برے دوستوں کے ساتھ۔ وہ ماں اس کو اس طرح ڈانٹنے لگی۔ اب ماں نے جب اس کو ان الفاظ کے ساتھ ڈانٹا تو اس کو غصے آ گیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے غصے آیا اور میں جوتا اتار کر ماں کو مارنے لگا، بہت مارا اور منہ کے اوپر جوتے مارے۔ جب میں نے ماں کو جوتے مارے تو ماں کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، بد دعا کے کلمات نکلے، بد دعا کے الفاظ نکلے کہ عرش والے مجھے موت دے دے، میں جینے کے قابل نہیں ہوں، مولا مجھے اپنے پاس بلا لے، میں اب زیادہ جوتے نہیں کھا سکتی۔ عرش والے جس نے ماں کی توہین کی ہے اسے دنیا و آخرت میں برباد کر دے۔ تو ماں نے یہ بد دعا کے کلمات کہ اے عرش والے جس نے ماں کی توہین کی ہے اسے دنیا اور آخرت میں برباد کر دے، اس طرح کے بد دعائیہ کلمات کہے۔ اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس وقت تو میں سو گیا، لیکن رات کو میں اچانک اٹھ گیا، میرے پاؤں میں درد ہونے لگا، پین ہونے لگا، پاؤں کانپنے لگا، صبح کو دیکھا تو پاؤں بالکل سوج گیا تھا۔ میں اسپتال میں گیا اور ڈاکٹروں کو دکھایا تو ڈاکٹروں نے آپریشن کرنے کے لیے کہا اور آپریشن کے اندر پاؤں کو کاٹ دیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پاؤں سے کپڑا اٹھایا، یعنی اس وقت اس نے اپنے پاؤں سے کپڑا اٹھایا تو پیپ بہہ رہی تھی اور کہنے لگا کہ یہ زخم نہیں، ماں کی بد دعا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ زخم نہیں، یہ ماں کی بد دعا کے اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یہ۔ میری اس حرکت پر ماں 1 ہفتے تک بھوکی پیاسی روتی رہی۔ جب اس نے یہ حرکت کی، ماں کو مارا اور ساتھ ساتھ میں اس کے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ماں پورا ہفتہ روتی رہی، آخر کار روتے روتے اسی غم کے اندر مر گئی۔ لیکن ماں کی آہیں عرش پر پہنچی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی، مجھ پر اللہ کا غصہ نازل ہوا، اس کے جو بینک بیلنس، جائیداد، زمین، دکان، مکان سب بک گیا، دکان بک گئی، مکان بک گیا، بیوی جو اس کی تھی وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی، بیٹے چھوڑ کر چلے گئے، 4 سال سے یہاں پڑا ہے، اس کی حالت 4 سال سے یہاں ہے، زخم سے جو اس کو زخم ہے وہاں سے پیپ بہہ رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی کتے نے کاٹ دیا ہو۔ وہ بولتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، مکھیاں بن بنا رہی ہے۔ گزرنے والے کہتے ہیں کہ یہ وہ لعنتی ہے جس نے اپنی ماں کو جوتے مارے تھے، سب مجھے عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کتے کی طرح میرے سامنے روٹی پھینکتے ہیں، میری دنیا برباد ہو گئی، بیٹے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے ابا بھی نہیں کہتے ہیں۔ ماں کی ایک آہ نے اللہ تعالیٰ کے غصے کو آواز دی اور مجھے برباد کر دیا۔ کہنے لگا حضرت یہ دنیا کی ذلت ہے، پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اتنا کہہ کر وہ گر پڑا۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کیسی سزا دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے امی ابو کی بات کو ماننا چاہیے، ان کی فرمانبرداری کرنی چاہیے، ان کے سامنے کبھی اونچی آواز سے نہ بولے، انہیں کبھی اف تک نہ کہے، بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی دعائیں لے، ان کو ناراض نہ کرے اور نہ ان کو تکلیف پہنچائے، کیونکہ جو لوگ ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔